امی پہ بھی میرے فادر نے اور ان کے گھر والوں نے بھی بہت ظلم کیے، اور کورٹ میں انہوں نے یہ جھوٹ بھی بول دیا میرے خلاف کہ ایسا ہے، بات ایف آئی آر تک چلی گئی. اتنا ظلم کیا کہ وہ ظلم سہا جا ہی نہیں سکتا. مجھے بیچا گیا تھا، ٹھیک ہے، میری خالہوں نے بیچا تھا، میری امی ان کے ساتھ راضی تھی جی، کیونکہ سب کو پیسے ملے تھے. مجھے بیچا گیا تھا اس آدمی کے ساتھ، دیکھنے میں شادی تھی، لیکن پھر وہ میرا جسم جلایا کرتا تھا، مجھے بھوکا رکھتا تھا، کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے روٹی چھین لیتا تھا. بھائی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانی. میرا خیال ہے پوری دنیا میں جو انسان ہے کھانا تو پیٹ بھر کے کھانا ان کا حق ہے نا. جی جی بالکل جی. اور اب سیم وہی چیز، کیونکہ ہماری برادری میں لڑکیوں کو کچرے سے بھی گندا سمجھا جاتا ہے اگر باپ ساتھ نہ ہو، جی. اور کئی باپ ایسے ہیں جو آگے سے اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائس ود آصف مغل. ناظرین، آج ہمارے پاس دو خواتین ہیں جو ماں بیٹی ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے. جو ان کے اپنے ہی ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے. سب سے پہلے سٹارٹ، کیونکہ ٹائم ضائع کرنے سے پہلے میں ان کی طرف چلتا ہوں اور ان سے جانتے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے اپنے ہی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہو اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، آپ کچھ بتا رہی تھی، آپ کی کچھ فیملی میٹرز ہیں اور اس میں آپ کے اپنے ہی آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. بتائیے گا جی کیا مسئلہ ہے. دیکھیں، جو بیسکلی ہم چنیوٹ برادری سے بلانگ کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اکثر لڑکے اور لڑکی میں بہت فرق کیا جاتا ہے، بھلے اس چیز کو وہ باہر سامنے سے دکھائیں یا نہ دکھائیں. جی. اور کچھ ایسی فیملیز ہیں جو اپنی بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں، جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں صدیوں سے. جی جی. لیکن اس فیملی میں اس چیز کو چھپا لیا جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ کیا اور کون لوگ ہیں وہ، کیا ان کا آپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ ایسا مطلب کہ آپ سڑک پہ آئی ہیں یا آپ اکیلی ہیں، در بدر انصاف کے لیے آپ لوگ دھکے کھا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ میری امی پہ بھی میرے فادر نے اور ان کے گھر والوں نے بھی بہت ظلم کیے. آپ کے فادر نے؟ فادر نے. آپ کے حقیقی فادر؟ جی ہاں. کیا نام کیا ان کا؟ کامران. کامران صاحب. کیا کرتے ہیں یہ؟ ان کی ٹیکسٹائل کی فیکٹریز ہیں. اور مطلب صاحب حیثیت ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے. بالکل ہے. تو پھر کیا آپ کو مطلب کہ آپ کا کوئی پراپرٹی کا کوئی ایشو ہے کیا مسئلہ؟ دیکھیں، پراپرٹی تو میں نے ویسے ان سے کبھی مانگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور کورٹ میں انہوں نے یہ جھوٹ بھی بول دیا میرے خلاف کہ ایسا ہے، بات ایف آئی آر تک چلی گئی. اتنا ظلم کیا کہ وہ ظلم سہا جا ہی نہیں سکتا تھا. جی ٹھیک ہے. تو بات پھر ایف آئی آر تک چلی گئی. آپ نے ایف آئی آر کروائی؟ کہ آپ کے والد نے آپ پہ ایف آئی آر؟ میں نے کروائی ایف آئی آر ان پہ. کس وجہ سے؟ کیا معاملہ یہ ہوا تھا کہ کچھ سال پہلے میری پھپھو اور میرے چچا اور باقی سارے گھر والوں کے کہنے پر میرے باپ نے میری پڑھائی چھڑوا دی. اس وقت میں کالج میں پڑھ رہی تھی. جی. اور مجھے پڑھائی کا اتنا شوق ہے کہ مطلب میں اس کے بغیر مجھے اپنی مطلب آئیڈینٹی مطلب نظر نہیں آتی کوئی، مطلب ایک چیز جو مجھے کلیئرٹی سے نظر آتی کہ ہاں یہ میں پڑھ رہی ہوں اس چیز. وہ انہوں نے چھڑوا دی اور دھمکیاں دی. میری جو دونوں پھپھو ہیں انہوں نے کیا نام کیا ہے یہ پھپھوز کا ذرا بتا دیں؟ ایک کا نام آمنہ ہے اور دوسرے کا نام ناہید. ان کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اصل بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میرے باپ اچھا مطلب کماتے تھے اور سب کچھ، تو یا تو وہ ان کو دیتے یا وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے. ٹھیک ہے. تو وہ سارا کچھ جو میرے باپ نے میرے لیے کرنا تھا وہ سب کچھ یہ دونوں بہنیں اور آپ کا پڑھائی کا کتنا کو خرچہ ہو جاتا تھا؟ اتنا نہیں تھا، لیکن وہ اتنی لالچی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ایک روپے بھی باپ بچے پہ نہ خرچ کرے. اچھا، کہ اپنی اولاد کے اوپر خرچے نہ اپنی بہنوں پر ان کے اوپر خرچے. تو ان کی وہ شادی شدہ ہیں یا شادی شدہ ہیں، ان کے بچے ہیں، پر لالچ تو انسان کا کبھی ختم نہیں ہوتا. رہتی کدھر ہیں آپ کے والد صاحب کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ والا گھر ان کا ہے، ان میں سے ایک. اچھا، گھر کے ساتھ ہی بالکل رہتی ہیں. تو وہ ان کا اپنا گھر ہے یا آپ کے والد صاحب کا گھر ہے؟ وہ اپنا گھر ہے، لیکن میرے پاپا نے ساری زندگی ان پہ خرچے کیے ہیں. اور صرف وہی نہیں، میرے چچا میرے اتنے خلاف کہ میں اپنا حق کیوں مانگ رہی ہوں. اپنی بیٹیوں کے، اپنے بچوں کے جہیز، اپنے بچوں کے گھر انہوں نے میرے باپ کے پیسوں سے بنائے ہیں. اور اتنا کہ میرا باپ مجھے پڑھا، اگر ایک دو دفعہ ایسے بھی ہوا تھا کہ میں نے اپنے پاپا سے بات کی کہ پاپا میں یہ چاہتی ہوں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کچھ چیزیں ہیں ضرورت کی، وہ لیتے ہیں اور وہ مان بھی جاتے تھے. اور اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے، میں وہ بھی آپ کو دے سکتی ہوں. اچھا، آف ریکارڈ ہم بات کر رہے تو آپ کچھ بات کر رہی تھی کہ جی وہ آپ کو بیچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ اس میں آپ کے جو فادر صاحب ہیں
कामरान साहब ये भी शामिल है, वो भी कहते हैं कि आपको बेचा मैं जाए? आपको बताती हूँ। एक्टिवली जी बताएं। पहले मुझे बेचा गया था, ठीक है मेरी खालाओं ने बेचा था, मेरी अम्मी उनके साथ राजी थी जी। क्योंकि सबको पैसे मिले थे। मुझे बेचा गया था इस आदमी के साथ, देखने में शादी थी, लेकिन फिर वो मेरा जिस्म जलाया करता था, मुझे भूखा रखता था। खर्चा तो उसने मुझे कभी जिंदगी में 1 रुपया का नहीं दिया। अच्छा, आपको भी खर्चा नहीं मिलता रहा जब जिंदगी गुजारी है? और आप के नहीं, रिकॉर्ड देख लें। इतने पैसे का फायदा क्या है कि मतलब कि क्यों, क्या वो मेंटली तौर पर कुछ डिस्टर्ब हैं, या मतलब कि इस तरह देखें कि बहन भाई होते हैं, अब हम ये नहीं कहते कि बहन भाई को कुछ ना दिया जाता। देखें कि अगर आपके साथ उनका रिश्ता था तो रिश्ता उनके साथ भी है, खून का रिश्ता है, ठीक है। तो अखराजात की लड़ाई तो हर जगह पे है, लेकिन ऐसा जुल्म क्यों कि जी वो आप कह रहे हैं जी कि बेचना, जलाना या इस तरह की चीजें, जी क्या वजह थी? खाना खाते वक्त हाथ से रोटी छीन लेता था। भाई रोटी भी पेट भर के नहीं खानी। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जो इंसान है, खाना तो पेट भर के खाना उनका हक है ना। जी जी बिल्कुल। इससे ज्यादा तो मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। खर्चा देने के नाम पे वो 1 रुपया नहीं देता था, लेकिन वो मेरी खालाओं को पैसे देता था। सही। और वो मुझे मार के पता नहीं कौन सी उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी। और मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया जो मैं पढ़ना चाहती थी जी। और अब सेम वही चीज, क्योंकि हमारी बिरादरी में लड़कियों को कचरे से भी गंदा समझा जाता है अगर बाप साथ ना हो। जी। और कई बाप ऐसे हैं जो आगे से अपनी बेटियां बेचते हैं, और जो नहीं बेचना चाहते उनकी बेटियों के साथ ये नहीं हो रहा। नहीं, ये आप लोगों का क्या खानदान के अंदर मतलब कि खवातीन होता है देखें, ऐसे। एक हाँ। खुद भी औरत से ही पैदा हुए हैं, तो औरत के साथ इतना जुल्म की वजह क्या कि औरतें भी औरतों को इनका पसंद साथ ही नहीं देती करती? हैं। बस वही लेकिन- पुराने ख्यालात जो इनके चलते आ रहे हैं वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। वो कहते हैं औरत कचरा है क्योंकि वो औरत है, और इसको वो अपडेट नहीं करना और इसका चाहते। सबूत ये है कि देखे मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको करोड़ों रुपए लगा के बाहर भेजा गया अच्छा, है। आपका एक बेटा भी है? मेरा बेटा जी। भी इससे बड़ा है। ठीक है। उसको करोड़ों रुपए लगा के बाहर पढ़ाया गया है। जी। उसकी मर्जी की उसे गाड़ी लेके दी गई है, उसको हर चीज मिली 1 हुई करोड़ है। रुपए की उसने अभी गाड़ी खरीदी है। उसको 1 हर करोड़ चीज रुपए। अच्छा, उसकी माशाल्लाह से पसंद की। इतने मतलब के साबे जी हैसियत हाँ। हैं आपके वालिद जी साहब। हाँ। उसने गर्लफ्रेंड कोई बताई, उससे शादी भी, मतलब उसकी हर बात पूरी कर रहे हैं, और मेरी बेटी का हर झाग छीन रहे हैं। तो इसका सामने से ये प्रूव करती है ये बात कि वो औरत लड़कों और को, मर्द में फर्क हाँ, है। औरत और मर्द में एक फर्क है। आपका क्योंकि एक आपका कानूनी हक है कि आपको आपका हिस्सा दिया जाए। अगर वो आपके साथ चले, नहीं भी रहना चाहते या जो भी चीजें उनको नापसंद हैं, तो वो इस चीज को खत्म करके आपको हिस्सा दे के अपना बिल्कुल सेपरेट हो जाए। तो वो जब आप बात करती, क्योंकि देखिए आप मांगती हैं स्टडी के लिए, हाँ, तो देखिए पढ़ाई भी तो मेरा बुनियादी हक है। आपका हक है, लेकिन जो आपका हक कानूनी तौर पर वो बनता है, जैसे उस पे तो वो लोग वो बात तो- ही नहीं आने देते। वो तो इसने कभी मांगा ही नहीं। और ये तो बात उस तक तो पहुंचने ही नहीं देते। वो कहती हैं कि इसको ज़िबा कर अच्छा, दो। कौन कौन से, एक आपने अपनी फुफ्फुस के नाम बताए हैं, दोबारा से जरा रिपीट करिएगा। आमना और नाहिद उनके नाम है, आमना और और उनमें नाहिद, से एक और कौन कौन से लोग शामिल हैं? मेरे फुप्पा भी हैं। क्या जो- नाम है इनका? उनका नाम तनवीर है। उन्होंने मुझे तनवीर। पुलिस स्टेशन में बैठ के धमकी दी थी, और फिर जाहिर है ऐसे कोई धमकी तो नहीं दे सकता। अच्छा, पुलिस की बात आ गई है, तो अभी तक जितने आपके साथ मसाइल हुए हैं, हाँ। और पुलिस है, क्या किरदार रहा है पुलिस का अपने? पुलिस का बहुत पॉजिटिव किरदार रहा है। ठीक है। उन्होंने हमारी ऑफ द वे जाके भी हेल्प की है। अच्छा, उन्होंने आप मेक श्योर किया है कि हमें हमारा हक किसी तरह मिले। लेकिन ऑब्वियसली ऑफेंसेस जो थे बेलेबल थे, तो उनको कुछ दिन बाद बेल तो हो ही जानी थी। जी ठीक है, वो आप बात सही कर रही हैं, लेकिन आप, उन्होंने जो एफआईआर दी वो सब कुछ किया, क्योंकि पुलिस के सामने उन्होंने धमकी दी, तो वो पुलिस की गैरत जागी कि ये हमारे सामने इस तरह से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो, लेकिन आपका हक दिलवाने के लिए, क्योंकि अदालतों के चक्कर तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन पुलिस अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती है। उन्होंने ये बात नहीं की कि इनका हक इनको दे दें? उन्होंने बात की, उन्होंने मंथली एक खर्चा बनवाया, फिर जबरदस्ती, ठीक और है। फिर उन्होंने वो पेपर पे लिखवाया ठीक कि है, ये आप दोगे। तो वो भी खर्चा नहीं देते? खर्चा दे रहे हैं, लेकिन अभी ये 2 महीने 3 महीने पहले इन्होंने देना शुरू किया है। अब आपको खर्चा मिल रहा है? नहीं, लेकिन वो लेकिन इसकी अब क्या प्रॉब्लम गारंटी यही है है कि अगले महीने वो दोबारा ना दें। उनको कौन है पूछने वाला? अब आपका तकाजा क्या, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले तो ये बात है, कैसे ही उनके अपने बहन भाई सारे बिरादरी वाले मेरे बाप को मेरे ही खिलाफ कर रहे हैं, मेरे ही हकूक मारे जा रहे हैं।
اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کرمنل بھی انہوں نے مجھے بنا دیا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب ایک بچی 4 سال 2 سال کی ہے، اس نے ایسا کیا ظلم کر دیا کہ بچپن سے ہی اس کی پھپھو نے اس کو مارنا شروع کر دیا؟ بچپن سے یہ میرے پہ تشدد کرتے آ رہے ہیں۔ بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس۔ پھپھو کا کوئی حق نہیں بنتا ایک بچے کو مارنے کا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی خواتین اور خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں یہ ہم سنتے آتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھ بھی لی اور ان کی زبانی ہم نے سنی بھی۔ میں اپنے اداروں سے بات کروں گا کہ سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ، آپ خود بھی خاتون ہیں اور آپ حق کی بات بڑی کرتی ہیں، آپ کے ادارے حق کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اور آپ تک رسائی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ تک جو ہے نا وہ رسائی ہو سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، جن کو تشہیر مل جاتی ہے اور وہ آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ وہاں تک پہنچ بھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ان کو بھی دیکھیں، کیونکہ خواتین کو بیچنا ایک وہ پرانا کلچر جو ہم سنتے آتے تھے وہ ابھی تک جو ہے نا وہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ اس طرح کی ظلم زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ان کا حق ہے، قانونی حق ہے ان کا کہ مطلب کسی جگہ پہ بھی وہ چلے جائیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایسی اگر کوئی چیزیں ہوتی تو وہ پھر ان کے پیچھے کیوں جاتے؟ اگر یہ کرمنل ہوتی تو پھر مطلب کہ ان کو تو ہر چیز مل جانی تھی۔ اگر یہ کرمنل نہیں ہے تو تبھی تو یہ رسوا ہیں، تبھی تو یہ در بدر بھٹک رہی ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے یا ان کا جو حق ہے وہ ان کو ملے۔ تو میں اپنے اداروں سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ہیں، خصوصاً مریم نواز صاحبہ آپ سے، کہ آپ اپنے اداروں کو جگائیں اور ان ماں بیٹی کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کا حق جو ہے وہ دلوایا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو صرف ایک مشین سمجھا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بچے پیدا کیے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سڑک پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بے حسی ہے ہمارے اداروں کی، ہمارے معاشرے کی، کہ ہم خواتین کو سوائے ایک استعمال کرنے کی چیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ ہم پیدا بھی اسی عورت سے ہوئے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ اس طرح کے ظلم زیادتیاں کرتے ہیں۔ رشتہ داریاں، بہن بیٹی، سب کو آپ عزیز رکھیں، لیکن جو حق کی بات ہے وہ حق کے رکھی جائے، کیونکہ وہ ان کا بتانا ہے کہ جی بچپن سے ظلم زیادتیاں جو کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنی بہن اگر وہ آپ سے الگ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ان کو آپ ابھی تک نواز رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، تو کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ یہ آپ کی دشمن ہے؟ ان کا بھی حق ہے، ان کو دیں۔ کامران صاحب، اگر آپ یہ پروگرام ہمارا دیکھیں تو آپ کو غیرت کرنی چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو چلیں چھوڑ چکے ہیں یا جو بھی مسائل ہیں آپ لوگوں کے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن جو آپ کی بیٹی ہے اگر یہ باہر جائے گی تو لازمی سی بات ہے لوگوں نے اس کا استعمال ہی کرنا ہے، لوگ اس کو ورگلائیں گے بھی، سب کچھ کریں گے، لیکن آپ کیوں کرنے دے رہے ہیں ایسا؟ آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، آپ اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں، اس کو اس کا حق دیں۔ اگر اس کو اس کا حق دیں گے تو وہ باہر نہیں جائے گی، وہ آپ تک ہی رہے گی۔ ظلم زیادتیاں اگر آپ کے ہوتے ہوئے ہوتی ہیں تو یہ سراسر ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں پھر سے دوبارہ اپنے اداروں سے جو ہے وہ درخواست کروں گا کہ خواتین کے، ایک ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہیں جو خواتین کے لیے جو بڑا آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں، آپ ان سے ملیں، جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور ان کا جو حق ہے وہ ان کو دلوایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیں پبلک وائس ود آصف مغل۔